सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। كنتم خير أمة أخرجت للناس تعملون بالمعروف وتنهون عن المنكر صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. هدية درود پاک پیش فرمائیں اللهم صل على سيدنا مولانا وعلى آل سيدنا مولانا سيدنا شفيعنا اللہ تبارک تعالیٰ ہماری اور آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کرنا۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، خیر امت ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان سے چنا اس لیے کیونکہ آپ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا دین قبول کیا اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا۔ اللہ تعالیٰ آپ پہ اتنا مہربان ہے، بندے تو سب اس کے ہیں، لیکن اللہ رب العزت امت مصطفیٰ پہ اتنا مہربان ہے کہ تمام انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے صرف مسلمانوں کو چنا اور چن کر کے خیر امت بنایا، کیونکہ یہ جو امت رسول ہے یہ اپنے نبی کے ایسے عاشق ہیں کہ اپنی مرضی کا کوئی کام کرتے ہی نہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرماتے ہیں اسے لیتے ہیں اور جس چیز سے منع فرماتے ہیں باز آ جاتے ہیں۔ آؤ دیکھو صحابہ کرام کی زندگی کا ایک گوشہ آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات مکمل کروں گا کہ وہ عرب کے لوگ کہ جو اپنی عادت میں بڑے ضدی تھے، اپنا عمل جو وہ کرتے تھے وہ یہی سمجھتے تھے کہ جو میں کر رہا ہوں یہ صحیح ہے۔ حالات کیسے تھے؟ ایک تہذیب ایسی وہاں کی تھی کہ اگر باپ کا انتقال ہو جائے تو جو سوتیلی مائیں ہوا کرتی تھی اس کو بڑے بیٹے کے حوالے کر دیا جاتا تھا اور وہ اسے عزت کے ساتھ نہیں رکھیل بنا کے رکھتا تھا، اس کے ساتھ درویوہار کرتا تھا۔ وہ ایسی انسانیت تھی اس زمانے کی۔ بس یہ سمجھیے کہ وحشی اور درندہ صفت لوگ تھے۔ آپ جانتے ہیں وہاں کی تہذیب کیا تھی کہ جوئے کے بساط پہ اپنے خاندان کو اتار دیا، جوا اس طرح کھیلتے تھے، سود خوری بالکل عام تھی، ہر برا کام مکے کی تہذیب میں تھا اور وہ ان کا کلچر تھا۔
رات میں گھات لگا کے بیٹھنا اور کوئی قافلہ اگر گزر رہا ہو مکے سے تو نوجوان، جیسے ایک زمانے میں ہندوستان میں یہ تھا کہ بچے شکار کے لیے نکلتے تھے اور جب لوٹ کے آتے تھے تو گھر والے بھی خوش ہوتے تھے کہ میں اتنی چڑیا یہ شکار کر کے لایا، یہ ہرن شکار کر کے لایا، یہ شیر مار کر کے لایا۔ یہ تہذیب ہندوستان میں تھی پہلے، ابھی تو نہیں ہے۔ تو وہاں کا کلچر کیا تھا کہ رات میں نوجوان بچے نکلتے تھے اور تیر تبر بھالے برچیاں لے کر گھات لگا کے بیٹھتے تھے۔ اب جو مسافروں کا قافلہ ادھر سے گزرتا تھا تو وہ اس کے اوپر ٹوٹ پڑتے تھے، ان سے مقابلہ کرتے تھے، انہیں موت کے گھاٹ اتار دیتے تھے، ان کے مال و اسباب کو لوٹ کر جب شہر میں لے کے آتے تھے تو پورے شہر میں خوشی منائی جاتی تھی کہ فلاں قبیلے کے فلاں نوجوان نے اتنا بہادری کا کام کیا۔ مکے کا کلچر ایسا تھا کہ اگر کوئی انتقال کر جائے تو اس کی بیوی جو بیوہ ہوئی اس کا سر مڑوا دیا جاتا تھا اور اسے کوٹری میں لے جا کے بند کر دیا جاتا تھا۔ کوئی اس کی صورت نہیں دیکھتا تھا، اس وہم اور وسوسے کی بنیاد پہ کہ اگر ہم اس کو دیکھ لیں گے تو ہمارا دل خراب ہو جائے گا، اسے منحوس سمجھا جاتا تھا۔ جو غلام اور لونڈیاں بھی اس کو کھانا پینا دینے کے لیے جاتے تھے تو وہ انہیں دروازہ کھول کر کے کھانا پینا نہیں دیتے تھے۔ اس کوٹری کی چوکھٹ کے نیچے جو ہے سوراخ ہوتا تھا اور اسی سوراخ سے وہ خادم اور وہ لونڈیاں کھانے کو سرکا دیا، پانی کو سرکا دیا، اس طرح سے بیواؤں کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا۔ یوں کہہ لیجیے کہ پوری طرح سے غیر مہذب ماحول تھا۔ لیکن اب آپ دیکھیے کہ جو صدیوں سے چلا آ رہا تھا ماحول، اس ماحول میں تبدیلی کیسے آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت حق پیش کی تو وہ صحابہ کرام جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو تھام لیا اور مشرف اسلام ہوئے، تو پھر وہ اپنی ساری عادتوں کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر رکھتے تھے کہ حضور کیا کرتے ہیں اور حضور کیا کہتے ہیں۔ جو حضور کرتے تھے وہ کرنے لگے، جو حضور کہتے تھے وہ کرنے لگے، جس چیز سے روک دیتے تھے رک جاتے تھے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ عرب کے سماج میں زنا بالکل عام تھا۔ عورتوں کے ساتھ چند سکوں میں چند دن کے لیے، چند روز کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے وہ رشتہ قائم کر لیتے تھے۔ مرد عورت کی کوئی تمیز نہیں تھی، جانوروں جیسی زندگی تھی۔ لیکن جب اسلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے پیش فرمایا اور زنا کے تعلق سے حکم آ گیا کہ زانی اور زانیہ دونوں کو پتھر مارا جائے یا کوڑے لگائے جائے، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان بیان فرما دیا۔ صحابہ تھے کہ حضور کے حکم پر جان نثار کرنے والے، لیکن اپنی عادت سے مجبور حضور کے فرمان کو فراموش کر کے ایک صحابی ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت معیذ رضی اللہ تعالیٰ، اور ان سے عادت کے مطابق کسی عورت کے ساتھ یہ عمل ہو گیا۔ ابھی وہ اپنی حالت شہوت ہی میں تھے کہ اچانک ان کو خیال آ گیا کہ ارے ابھی میں نے چند روز پہلے ہی تو حضور سے سنا، یہ میں نے کیا کر ڈالا، تو میں نے بہت بڑی خطا کی۔ آپ نے اپنی خواہشات نفسانی کو ترک کیا اور کفِ افسوس ملنے لگے کہ میرا کیا ہوگا، حشر میں
میرے اعمال کھولے جائیں گے، وہاں مجھے رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، اللہ سزا دے گا۔ یہ خیال جو پیدا ہوا تو آپ آہوزاری کرنے لگے، رونے لگے۔ اچانک دل نے ان کو تسلی دی کہ اے مائس پریشان کیوں ہوتے ہو؟ تم نے جن کے دامن کو تھاما ہے وہ تو رؤوف مصطفیٰ ہے، وہ تو رحیم مصطفیٰ ہے، تو کیوں نہیں ان کی بارگاہ میں چلتے اور انہی سے معافی کے طلبگار ہو جاتے؟ ہمت بدی، بارگاہ میں حاضر ہوئے، اللہ کے رسول خطاب فرما رہے تھے، آپ سے برداشت نہ ہوا کیونکہ حضور کا معمول یہ تھا کہ درمیانی خطاب آپ بیٹھ جاتے تھے، ابتدائی دور اسلام میں بیٹھ جاتے تھے اور پھر کوشچن ہوتے تھے، اس کا آپ جواب دیتے تھے، صحابہ سوال کرتے تھے، آپ اس کا جواب دیتے تھے، تو ایک کوشچن ٹائم ہوتا تھا۔ لیکن صحابی رسول کو اتنا بھی انتظار کرنے کا موقع نہیں، وہ درمیان میں خطاب ہی کھڑے ہو گئے اور عرض کرتے یا رسول اللہ میں آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تو غیب دان، ان سے تو کچھ نہیں چھپتا، لیکن میرے نبی نے ارشاد فرمایا بیٹھ جاؤ، اللہ غفور ہے، بیٹھ جاؤ، اللہ غفور ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ حضور نے ان کے عمل کو جان لیا، لیکن وہ نہیں چاہتے تھے کہ رسول پاک یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ اپنے عیب اپنی خطا کو امت کے سامنے پیش کریں۔ فرمایا بیٹھ جاؤ، اللہ غفور ہے۔ صحابی بیٹھ تو گئے، لیکن تھوڑی دیر میں پھر ان کے دل میں بے چینی ہوئی کہ چھپا کے رکھوں گا، کل میدان محشر کھلے گا، سب جانیں گے، اس سے اچھا ہے کہ محشر میں میرے اعمال کھلے، بہتر یہ ہے کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں ہی اپنے جرم کا اقبال کر لیا جائے۔ اللہ کی سزا میں ہمیشگی و دوام ہے، اور رسول اللہ کی سزا بڑی سے بڑی ہوگی تو موت۔ پھر کھڑے ہو گئے، پھر عرض کیا رسول اللہ کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا بیٹھ جاؤ، اللہ غفور ہے۔ صحابی پھر بیٹھ گئے، لیکن دل بے چین کو چین نہیں آیا، آخرکار پھر کھڑے ہو گئے۔ اب جو پھر کھڑے ہوئے تو رسول پاک نے تیسری مرتبہ میں ارشاد فرمایا کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس صحابی نے اپنے جرم کا اقبال کیا کہ مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حکم ثابت نہیں فرمایا، صحابہ کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ صحابہ یہ بتاؤ کہیں ان کا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا ہے، کہیں مینٹل پرابلم تو نہیں ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ بالکل ہوش و حواس میں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا ٹھیک ہے، جو یہ کہہ رہے ہیں آپ لوگ جائیے اور جا کر کے حالات معلوم کر کے آئیے۔ کچھ صحابی کو ذمہ دیا، وہ صحابی آبادی میں گئے اور حالات معلوم کر کے آئے، تصدیق ہو گئی کہ ہاں ان سے یہ جرم صادر ہوا ہے۔ اب جب اقبال جرم جو کیا تھا جرم صادر بھی ہو گئے، ثابت بھی ہو گیا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نافذ فرما دیا شریعت کا، ان کو لے جاؤ اور چوراہے پہ لے جا کر کے سنسار کرو، پتھر مارو۔ صحابی انہیں لے کر چوراہے پہ گئے، کسی ایک صحابی نے سفارش نہیں کی، جیسے مثال کے طور پر یہاں پہ بچے بھی آتے ہوں گے پڑھنے کے لیے، کبھی کبھی کوئی بچہ غلطی کرتا ہے تو اس کے گھر والے آتے ہیں، ابا آئیں گے، رشتہ دار آئیں گے اور استاد سے کہتے ہیں دیکھیے مولانا صاحب، امام صاحب، ایسا بچے نے غلطی کی ہے، اس کی طرف سے ہم معافی مانگتے ہیں، ایسا بولتے ہیں نا بھائی۔ سماج میں بھی کبھی کوئی غلطی کرتا ہے تو دوسرے آدمی آتے کہ اس نے غلطی کیا ہے، ہم اس کی طرف سے معافی مانگتے ہیں۔ تو دیکھو خطا پہ اگر کوئی دوسرا معافی مانگنے کے لیے کھڑا ہوگا تو پھر وہ خطا اس کی اور بڑھ جائے گی اور اس کو جرأت ہو جائے گی کہ میں جب جب غلطی کروں گا، خطا کروں گا، میرا کوئی رشتہ دار کھڑے ہو کر کے میری طرف سے معافی مانگ لے گا تو وہ پھر اس کی خطا میں اضافہ ہوگا۔ صحابہ میں کسی ایک نے بھی حضرت مائس کی
تائید نہیں کی اور ان کی سفارش نہیں کی، سبھی نے حضور کا حکم مانا، انہیں لے کے گئے چوراہے پر اور پتھر کھینچ کھینچ کر مارنا شروع کیا۔ حضرت مائز کے بدن پہ جب پتھر پڑتا تھا تو آپ کبھی ادھر بھاگتے کبھی ادھر بھاگتے، اور صحابہ جو بھیڑ لگائے ہوئے تھے اگر وہ کسی گلی سے بھاگنا چاہتے تو دوڑ کے جاتے، صحابہ چین لگا کر کے گلی کے سامنے کھڑے ہو جاتے، دیوار بن جاتے، انہیں بھاگنے نہیں دیتے تھے، یہاں تک کہ وہ اتنا زخمی ہوئے، خون زیادہ بہنے کی وجہ سے زمین پہ گرے اور انتقال کر گئے۔ اب جب ان کا انتقال ہو گیا تو جن صحابہ کو رسول پاک نے ذمہ داری دی تھی رجم کرنے کی، سنسار کرنے کی، وہ بڑے خوش کہ ہم نے تو رسول کے حکم کو اور عمل کیا ہے، اللہ کے رسول بہت خوش ہوں گے۔ تو وہ صحابہ آئے اور آ کر کے انہوں نے حضور کی بارگاہ میں یہ خوشخبری سنائی کہ یا رسول اللہ، ہم نے مائز کو پتھروں سے اتنا مارا کہ وہ انتقال کر گئے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ رسول پاک خوش ہو جائیں گے، اور پھر رسول پاک سے عرض کیا یا رسول اللہ، جب انہیں پتھر مارا جاتا تھا تو وہ جان بچانے کے لیے بھاگنا چاہتے تھے، لیکن یا رسول اللہ ہم نے کسی گلی میں بھی انہیں بھاگنے نہیں دیا، ہم نے گھیر کر کے ان کو مارا۔ تو یہ نا بہادری دکھانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر کتنے شفیق و مہربان ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ، تمہیں انہیں روکنا نہیں چاہیے تھا، وہ جس راستے پہ بھی چلے جاتے اللہ ان کے گناہوں کو بخش دیتا، اللہ ان کے گناہوں کو بخش دیتا۔ حضور اتنے مہربان ہیں، ایک مجرم پر بھی اتنا مہربان ہے، ذرا خیال کیجیے۔ پھر مدینے میں چرچا ہونے لگی کہ جنت ملے گی کہ دوزخ ملے گی۔ جیسے ہمارے سماج میں بھی کوئی انتقال کر جاتا ہے اچھا برا، تو ہم لوگ نیک آدمی کو کہتے ہیں بڑا جنتی ہے، چہرہ دیکھیے کتنا رونا والا ہے، اور اگر کوئی برا آدمی مر گیا تو پھر تبصرہ کرتے ہیں بڑا اچھا ہوا مر گیا، محلہ پاک ہو گیا، ایسا بھی بولتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اگر کوئی مومن مر جائے تو وہ چاہے اچھا ہو یا برا ہو، اس کے عیب مت نکالو، اس کی برائی مت بیان کرو، اس کی کوئی زندگی کی چھوٹی سی نیکی یاد کر کے بولو کہ یہ خیر پر تھا۔ تو اگر آپ یہ بولتے ہو کہ خیر پر تھا، خیر پر تھا، تو مرنے والے کے جنازے پر اگر منو عذاب ہوتا ہے تو تمہاری اس بولی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس عذاب کو ہٹا لیتا ہے۔ اللہ اتنا مہربان ہے امت رسول پر۔ تو اب آپ سنیے، مدینے میں چرچا ہونے لگی، جنت ملے گی دوزخ ملے گی، حتیٰ کہ نماز کے لیے صحابہ آئے تو صف میں بیٹھے ہوئے تھے، حضور کے آنے میں ابھی وقت ہے، تو یہاں بھی بیٹھ کر آپس میں چرچا کرنے لگے، جنت ملے گی دوزخ ملے گی، جنت ملے گی۔ ایک گونج ہو گئی پوری مسجد میں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے حجرے مقدس سے مسجد نبی میں قدم رکھتے ہیں تو آپ کی سماج سے بھی یہ بات ٹکراتی ہے۔ آپ نے جو سنا آپ کا مزاج تبدیل ہو گیا، مصلی پہ جا رہے تھے نماز پڑھانے کے لیے، منبر پر تشریف لے گئے اور بلیغ خطبہ مرحمت فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ، جس کے بارے میں تم گمان کرتے ہو کہ جنت ملے گی یا دوزخ ملے گی، تو آج میں اعلان کرتا ہوں جنت میں وہ میرے ساتھ ہوگا۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تو بہترین امت ہو، اللہ نے تمہیں چنا ہے اس لیے کیونکہ تم اپنی مرضی کو نہیں جیتے ہو، اللہ کی دی ہوئی شریعت پہ جیتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو کرنے کا حکم دیا مومن اسی کو کرتا ہے، اور جس چیز سے اللہ نے روک دیا مومن اسی سے رکتا ہے۔ یہ لمحہ فکریہ ہمارے آپ کے لیے آج اس 1400 سال کے دور گزرنے کے بعد ہمارے مسلم سماج میں ہم جب اپنے کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ذرا اس پیمانے پر اپنے کو تولنے کی کوشش کرو کہ کیا ہم اس آیت کریمہ پر کھڑے اتر رہے ہیں؟ تو ہمیں پتہ یہ
بتاتا ہے کہ جو چیزیں شریعت کی ہیں وہ ہم سے دور ہیں، جو ہماری طبیعت کی چیزیں وہ ہم سے قریب ہیں۔ ذرا سوچو کہ ہمارا اسلامی وقار اور شعار کیسا ہے۔ اے مسلمانوں، ضرورت اس چیز کی ہے کہ مرضی کے کام چھوڑیے، شریعت کے مطابق جینا پسند کر لیجئے۔ اگر آپ اس طرح زندگی گزارتے ہیں انشاءاللہ تعالی پھر صبح قیامت تک بندہ مومن ذلیل و رسوا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے عزت و وقار عطا فرمائے گا۔ تو لہٰذا آپ سب سے کہنا ہے کہ مسجد آپ نے بنائی ہے، اس کو آباد رکھیے۔ نماز ہی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو برائی سے روک سکتی ہے۔ سب سے زیادہ مسلمان آج اسی سے بھاگ رہا ہے۔ شیطان بھگاتا ہے، آپ بھاگتے ہو نہیں۔ نماز ہی ایک ایسی عبادت جس سے آپ برائی سے رک سکتے ہو، بے حیائی سے رک سکتے ہو۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ بے شک نماز تمام بے حیائیوں برائیوں سے روک دیتی ہے۔ تو لہٰذا آپ سب سے کہنا ہے کہ شریعت کے مطابق جینا پسند کیجیے، اور اس شریعت کو جاننے کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ دین کو جانیے، پڑھیے، سمجھیے۔ لیکن ہمارے سماج میں ناخواندہ لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، یا جو پڑھے لکھے ہیں وہ بھی دین سے کم واقف ہیں۔ تو ان سے کہنا یہ ہے کہ اللہ نے ہر کسی کو علم عطا فرما دیا ہے، بس ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ اپنے عمل کو کرنے سے پہلے، جس کام کو آپ کرنا چاہتے ہیں اس کو کرنے سے پہلے ایک مرتبہ اپنے دل سے پوچھئے کہ کیا میں یہ کام کروں یا نہ کروں۔ یہ دل اگر فیصلہ کر لے کہ ہاں کرنا چاہیے، کر ڈالو، یہی شریعت ہوگی۔ دل اگر کہے کہ نہ کرو، آپ رک جائیے، یہی شریعت ہوگی۔ مگر یہ آواز جو دل کی ہوگی یہ بہت ہلکی ہوگی، اسے سنی نہ سنی کی جائے، بہت ہلکی آواز ہوگی، کیونکہ فوراً ہی اس آواز کے بعد ایک اور آواز آئے گی، جو آواز آپ کو اس کام کو کرنے سے روکے گی یا اس کام کو کرنے کا حکم دے گی۔ تو یہ جو دوسری آواز ہے، اگر آپ نے اس پر عمل کیا تو آپ شیطان کے فرمانبردار ہو جائیں گے، آپ نفس کے فرمانبردار ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ اپنے دل کی آواز کو، پہلی آواز کو سنا، اس پہ عمل کیا، تو انشاءاللہ تعالی آپ بالکل شریعت کے مطابق ہوں گے۔ تو لہٰذا آپ سب سے کہنا ہے کسی کام کو کرنے سے پہلے ایک مرتبہ سوچئے کہ اسے کریں یا نہ کریں۔ تو جیسے ہی سوچئے گا اللہ رہبری فرمائے گا، انشاءاللہ آپ کا کام شریعت کے مطابق ہوگا۔ کہیں پریشانی ہوتی ہے، علماء ہیں، مشائخ ہیں، اسی لیے ہیں تاکہ آپ کی اس الجھی ہوئی گتھیوں کو سلجھائیں۔ قرآن پاک میں بھی تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فَاسْأَلُوا عَلَى الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے ہو۔ تو لہٰذا وسوسے کی دنیا میں رہنا اچھا نہیں ہے، شش و پنج کی دنیا میں رہنا اچھا نہیں ہے۔ جہاں کہیں مشکل آپ کو درپیش آئے، الجھن پہ درپیش آئے، دل آپ کا فیصلہ نہ کر پائے، تو فوراً کسی اچھے عالم یا مرشد کی بارگاہ میں جا کر ان سے اس مسئلے کا حل حاصل کر لیجئے۔ الجھے مت رہیے، ورنہ شیطان آپ کو بے دین پرست بنا دے گا، بے دین بنا دے گا، گمراہ کر دے گا۔ تو لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ شیطان کے دھوکے سے آپ بچیں تو ضروری یہ ہے کہ علماء و مشائخ کی صحبت میں بیٹھنے کی کوشش کیجیے، اور کہیں کوئی الجھنے ہیں تو ان الجھنوں کا مداوع ان سے حاصل کیجیے۔ انشاءاللہ تعالی پھر دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی بہتر ہوگی۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں آپ سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔